کہ حافظ قرآن کی بڑی شان ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب حافظ قرآن اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو فرشتے اس کی قبر کا طواف کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ایک دوسرا، حافظ قرآن جب جنت میں جائے گا تو اسے ایک تیز ترین سواری کے اوپر بٹھایا جائے گا اور اسے حکم ہوگا کہ اب تو قرآن پڑھ۔ تو جہاں تک وہ قرآن پڑھتا جائے گا جنت میں اتنا رقبہ اس کی ملکیت ہوگا، حافظ قرآن جی۔ اسی طرح 7 پشتوں کی، اپنے پشت در پشت یعنی 7 نسلوں تک وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بخشش کی سفارش کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو قبول بھی فرمائے گا۔ کتنا بڑا ایک ذریعہ ہے بخشش کا، وسیلہ بن گیا نا۔ اسی طرح اب رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم بھی وسیلہ ہے بخشش کا، مغفرت کا، سفارش فرمائیں گے، شفاعت فرمائیں گے۔ تو وسیلہ تو فرمایا اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ ایک مقام بھی فرمایا گیا ہے، اسے مقام محمودہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ جس مقام پر آپ وسیلہ بنیں گے، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وسیلہ بنیں گے اپنی امتیوں کی مغفرت کے لیے، وہ ایک سجدہ جو ادا کیا جائے گا اسے مقام محمودہ آپ کہیں، مقام وسیلہ کہیں۔ تو اللہ کے نبی کے ایک سجدے سے کتنے ارب لوگوں کی مغفرت ہوگی۔ وسیلہ، یہ قائل وسیلہ کہ بعض لوگ وسیلے کے قائل ہیں، بعض وسیلے کے قائل نہیں ہیں۔ تو وسیلہ ایک ایسی چیز ہے کہ جس کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم فرمایا جو میرے لیے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرے گا، وسیلے کی دعا کرے گا، تو میں اس کی شفاعت کروں گا۔ اب یہ پوری ایک گھنٹے کی تقریر ہے، چونکہ جمعۃ المبارک کا موقع ہے اور اس میں مختصری بیان ہوتا ہے۔ سب سے پہلی بات یہ حدیث پاک میں جو بیان کی گئی ہے وہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ رسول مکرم صلی اللہ تعالی وسلم ہے جب تم مؤذن کو اذان دیتے سنو تو پھر اس کے کلمات کا جواب دو۔ اب اس کی بڑی فضیلت بیان فرمائی گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ سے بھی روایت ہے کہ جو عورت اذان کے کلمات کا جواب دے گی، اللہ تعالیٰ جل شانہ ہر کلمہ ادا کرنے پر اس کے نامہ اعمال میں 1,00,000 نیکی درج فرمائے گا۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ ثواب تو عورتوں کے لیے، مردوں کے لیے کتنا ثواب ہے؟ فرمایا مردوں کے لیے دگنا ثواب ہے، ہر کلمے پر 2,00,000 نیکیاں دی جائیں گی، 2,000 اس کے درجات بلند ہوں گے، 2,000 گناہ معاف ہوں گے۔ اگر عورت کلمات کا جواب دے 1,00,000 نیکی لکھی جائے گی، 1,000 اس کے گناہ معاف ہوں گے، 1,000 اس کے درجات بلند ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ تو کتنے کلمات ہیں کہ 15 کلمات ہیں ہر اذان میں، صبح کی اذان میں 17 کلمات ہیں، تو کتنے لاکھ نیکیاں بندے کو مل گئیں۔ تو فرمایا کہ اذان جب مؤذن کہے تو اس کے اذان کے کلمات کا جواب دو، اور جب وہ ختم کر لے تو پھر مجھ پر درود پڑھو، مجھ پر درود بھیجو کہ اس پر 10 رحمتیں نازل اللہ تعالیٰ فرمائے گا۔ اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یعنی وسیلہ، میرے لیے وسیلے کا سوال کرو۔ یہ وسیلہ جنت میں ایک بلند مقام ہے، یہ اللہ کے بندوں میں سے کسی بندے کو عطا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ اب جسے چاہے ایک تو مختصر شفاعت جو کہ بندے بھی کریں گے، اللہ کی بارگاہ میں سفارش کریں گے، اللہ اس کو بخش دے، اس کو بخش دے، اس کو بخش دے۔ تو اسی طرح نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تو شفاعت کبریٰ فرمائیں گے نا، اربع آدمیوں کا مجمع ہوگا، تو پھر وہاں پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت فرمائیں گے، اور جس آدمی نے اللہ سے میرے لیے وسیلے کا سوال کیا تو اس کے لیے میری شفاعت حلال ہو گئی۔ اچھا، مشتاق باٹلے صاحب نے وہ سفیان بیٹے کی آمین کی تو اب اتنے پیسے لگا دیے، اب وہاں پہ ایک بات یہ ہے کہ وہ پڑھ کے یاد رکھے،
تو پھر یہ سارا اجر بھی ہے، مقام بھی ہے، فضیلت بھی ہے۔ اگر پڑھ کے خدا نخواستہ بھول جائے، کوئی بھی حافظ قرآن پڑھ کے بھول جائے تو حکم ہے کہ وہ کوڑی اٹھایا جائے گا، اس کے ہاتھ پاؤں مڑے ہوں گے جب وہ روز محشر کو اٹھایا جائے گا۔ کہاں اتنی عزت اور پھر کہاں یہ پریشانی، اللہ کی طرف سے ناراضگی کا اظہار۔ تو میرے وہ مسلمان بھائی جنہوں نے قرآن پاک حفظ کیا، جتنا بھی کیا، ان کو چاہیے کہ اس کو دہراتے رہیں، اس کو یاد رکھیں، بھولیں نہ۔ جو قرآن پاک کا حصہ یاد رکھنا سینے میں، دل میں، جسم میں نور پیدا فرماتا ہے۔ تو میرے دوستوں بھائیو، وسیلہ شفاعت 23 نمبر جو حدیث ہے، حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت تاجدار مدینہ نے ارشاد فرمایا کہ جب شب معراج میرے لیے براق پیش کی گئی تو اس نے بوجھ محسوس کیا۔ تو حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے براق سے کہا کہ کیا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس طرح کی حرکات کرتا ہے؟ تیری پیٹھ پر کبھی بھی کوئی ایسا آدمی سوار نہ ہو سکا جو اللہ کے نزدیک حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے زیادہ معزز ہو۔ ہاں جی، اس حدیث کو قاضی ایاز رحمۃ اللہ علیہ نے الشفاء شریف میں بھی لے کے آئے، ذکر کیا کہ جبرائیل امین علیہ السلام نے براق سے کہا کہ آج تک تیرے اوپر کسی ایسے شخص نے سواری نہیں کی کہ جو حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے زیادہ برگزیدہ ہو، عزت والا ہو، رفت والا ہو، مقام والا ہو۔ سبحان اللہ۔ تو جبرائیل امین علیہ السلام یہ براق سے کہہ رہے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تمام انبیاء کے سردار اور تمام انبیاء سے افضل، تمام انبیاء کے امام تھے، اور بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر، اللہ کی ذات کے بعد جس ہستی کا مقام ہے وہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے۔ حدیث نمبر 24 جو 734 نمبر پیج کے اوپر ہے، تو کیا فرمایا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمایا کہ ہم سب سے آخر میں مبعوث ہوئے اور سب سے پہلے جنت میں جانے والے ہیں، جبکہ کتاب انہیں ہم سے پہلے دی گئی اور ہم کو قرآن ان کے بعد عطا کیا گیا۔ وہ دن جو ان کے لیے مقرر کیا گیا تھا اس میں انہوں نے اختلاف کیا، لیکن اللہ رب العزت نے ہم کو اس دن جمعے کے بارے میں ہدایت دی کہ لوگ اس دن میں ہمارے تابع ہیں۔ یہودیوں کا وہ دن ہفتہ ہمارے دن سے ایک یوم بعد میں ہے، جبکہ عیسائیوں کا وہ دن اتوار ہمارے دن کے 2 یوم بعد میں ہے۔ اللہ اکبر۔ یہودیوں کا ہفتہ اور عیسائیوں کا اتوار، اور مسلمانوں کا کون سا دن؟ جمعۃ المبارک۔ جمعۃ المبارک کی اپنی فضیلت بیان فرمائی گئی کہ جمعۃ المبارک میں اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک گھڑی ایسی ہے کہ اس میں جو دعا مانگی جائے اللہ تعالیٰ جل شانہ سے قبول فرماتا ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وآلہ وبارک وسلم علیہ کثیرا کثیرا کثیرا۔ تو میرے دوستوں اور بھائیو، اللہ کے حبیب حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وسیلہ جمیلہ سے ہمیں درود کی فضیلت بھی عطا ہو گئی، درود پڑھنے پر اجر عظیم کی خوشخبری بھی سنائی گئی۔ اسی طرح اذان کے کلمات کا جواب دینے پر بھی ثواب عطا کیا گیا۔ جمعۃ المبارک کا دن اللہ کریم نے مسلمانوں کو عطا کیا، اور اس میں حدیث پاک میں آتا ہے کہ جمعہ سے جمعہ تک، رمضان سے رمضان تک، جمعہ سے جمعہ تک، اور اسی طرح ایک نماز دوسری نماز تک جو ہے وہ کیا ہے؟ گناہوں کا کفارہ ہے۔ اللہ اکبر۔ جمعہ سے جمعہ تک، جمعہ اتنی فضیلت ہے۔ ایک حدیث پاک میں فرمایا کہ 3 دن اور اللہ کریم جو اس درمیان میں گناہ ہو جائے، جمعے کی برکت سے اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے۔ تو اب ہمارے ہاں کیا ہے؟ ہمارے ہاں یہ ہے کہ این موقع پہ آتے ہیں جب جماعت کھڑی ہونے والی ہو اور آ کے جمعہ پڑھا۔ اس طرح نہیں میرے دوست اور بھائیو،
ہمیں اپنے اندر شوق پیدا کرنا پڑے گا، دین کا شوق پیدا کرنے پڑے گا، عمل کا شوق. اصل چیز عمل ہے، عمل کی طرف آنا ہی پڑے گا، آخر آ جا کے آنا پڑے گا. تو جب بندہ اللہ نے موقع دیا ہے تو بندہ پہلے دن کو ہی کیوں ضائع کرے، پہلے دن سے ہی اس اجر کو حاصل کرنے کی کوشش کرے. اللہ تعالیٰ جل شانہ کی بارگاہ میں یہ دعا اور التجا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے حبیب مکرم نور مجسم احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کو پڑھ کر اس کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور قرآن عظیم الشان جو اللہ کریم نے اپنے حبیب کے ذریعے ہمیں عطا فرمایا بہت بڑی نعمت ہے. اس نعمت کا شکر ادا کرنے، اس کو پڑھ کر عمل کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے. موقع ہے، وقت ہے، جب وقت گزر گیا، موقع چلا گیا اور پھر ہاتھ ملنے کا کوئی فائدہ نہیں. اللہ تعالیٰ جل شانہ مجھے بھی اور آپ کو بھی علم و عمل کی برکت سے مالا مال فرمائے. پوری دنیا کے اوپر جتنے بھی سالکین، مریدین، محبین، مخلصین، عزیز و اقربا، خلفاء نچیز کے اس بیان کو سن رہے ہیں، سبھی کو درجہ بدرجہ میری طرف سے بہت بہت السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ کریم ہم سب کو دنیا و آخرت کی کامیابی عطا فرمائے، آمین. وما علینا الا البلاغ المبین. جو نمازی حضرات جمعہ پڑھنے آئے ہیں میری طرف سے سب کو درجہ بدرجہ السلام علیکم اور سنتیں ادا فرما لیجیے. بسم اللہ. اللہم صلی اللہ